بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دین و ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں و بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے کتاب التوحید کے درس کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اس سلسلے کی آج کی جو ہمارے سامنے باتیں ہیں، اس کا عنوان یہ ہے کہ چونکہ اس سے پہلے کے درس میں یہ بات آئی تھی کہ ایسی کوئی جگہ جہاں پر مشرکوں کا، جاہلیت کے لوگوں کا کوئی تہوار ہوتا رہا ہو یا ایسے ہی کسی بت کی پوجا ہوتی رہی ہو، ایسی جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اپنی نظر پوری کرنے سے منع فرما دیا جس نے ایک اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی تھی بوانا کے مقام پر۔ تو نظر کا چونکہ اس کے اندر ذکر آیا ہے، نظر کیا چیز ہے، اس شخص سے نظر مانی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک اونٹ ذبح کرے گا، تو اللہ کے لیے نظر مانا اس نے۔ تو یہاں یہ بات بتانا ضروری ہے کہ نظر عبادت ہے، اور نظر اللہ کے سوا کسی کے لیے ماننا شرک ہے۔ عبادت ہے یہ، اور عبادت اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ کے سوا کسی کے لیے اگر کوئی نظر مانتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غیر اللہ کی نظر ماننے کی وجہ سے شرک کا کام کر رہا ہے، اور یہ شرک چھوٹا شرک نہیں ہے، شرک اکبر ہے، بڑا شرک ہے، کیونکہ عبادت ہے نظر، اور اس کا تذکرہ آج کی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس میں آپ کے سامنے ہوگا کہ اللہ کے کلام کی 2 آیتیں اور ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی روشنی میں اس بات کو ہمیں اور آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنا ہے۔ تو یہ جاننا ہے کہ نظر یہ عبادت ہے، اللہ کے لیے ہی نظر مانی جا سکتی ہے، اللہ کے سوا کے لیے نظر ماننا اللہ کی عبادت میں اس غیر کو شریک کرنا ہے، اور یہ شرک باللہ ہے۔ تو ہمارے سامنے جو عنوان ہے وہ کیا ہے؟ باب من الشرک النذر لغیر اللہ۔ اس بات کا بیان کہ اللہ کے علاوہ کے لیے نظر ماننا یہ شرک ہے، اللہ کے علاوہ کے لیے نظر ماننا شرک۔ یہ بات اپنی جگہ پر عنوان کے اندر فائنل ہو گئی، صاف ہو گئی کہ نظر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کے لیے ماننا کیا ہے؟ شرک ہے۔ تو شرک اسی وقت وہ چیز ہو سکتی ہے جب پہلے یہ طے ہو جائے، دلیلوں سے ثابت ہو جائے کہ فلاں کام عبادت ہے۔ اگر اللہ کے لیے اللہ کی عبادت ہونا ثابت نہیں ہوگا تو غیر اللہ کے لیے اسے کرنا شرک ثابت نہیں ہوگا۔ پہلے عبادت ہونا ثابت ہونا چاہیے، اور یہ بات ثابت ہو گئی ہے، اسی لیے مصنف نے یہ عنوان قائم کیا ہے، باب من الشرک النذر لغیر اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کے لیے نظر ماننا یہ بھی شرک میں شامل ہے، شرک میں داخل ہے۔ اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی 2 آیتیں یہاں پر ہیں۔ سورہ انسان یعنی سورہ دہر جس کا نام ہے، 2 نام ہے، سورۃ الدہر بھی نام ہے اور سورۃ الانسان، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اس آیت کریمہ سے، اس سورت سے یہ آیت کریمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یوفون بالنذر، یوفون بالنذر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کی تعریف کر رہا ہے، اپنے صالح بندوں کی، نیک بندوں کی تعریف کر رہا ہے، اور ان کے بارے میں بتلا رہا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ یوفون بالنذر، جب وہ نظر مانتے ہیں تو نظر کو پورا بھی کرتے ہیں۔ اب اگر یہ اللہ کے لیے نظر ماننا یہ عبادت نہ ہوتا، نظر ماننا عبادت نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تعریف کرتے ہوئے اس نیک کام کے کرنے والوں کا ذکر نہیں کرتا۔ نیکی کا کام ہے، عبادت کا کام ہے، اجر کا کام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو موقع تعظیم کا کام ہے، یہ عبادت ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تعریف کر رہا ہے یوفون بالنذر، یہ میرے جو بندے ہیں، اللہ کے جو نیک بندے ہیں، ان کی خوبی میں سے ایک خوبی کیا ہے؟
یہ جب نظر مانتے ہیں تو پورا بھی کرتے ہیں۔ نظر کے بارے میں مختصر سی بات اس سے پہلے آئی تھی اور آج بھی تھوڑی سی بات نظر کے بارے میں کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان دلیلوں کو اور اس کے معنی کو سمجھتے ہیں، آیات کو بھی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث کو۔ سب سے پہلے نظر کے بارے میں ہم نے یہ جاننا ضروری ہے کہ نظر واجب کرنے کو کہتے ہیں۔ نظر کا لفظی معنی کیا ہے؟ واجب کر لینا، ضروری کر لینا، لاگو کر لینا۔ تو جب بندہ نظر مانتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کسی چیز کو کرنا اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر بندہ یہ کہتا ہے للہ علیہ قضا، للہ علیہ قضا، اللہ کے لیے میرے اوپر فنا کام کرنا ضروری ہے، اللہ کے لیے میرے اوپر فنا کام کرنا ضروری ہے۔ یعنی یہ بندہ کہتا ہے کہ میں فنا مصیبت میں ہوں، پریشانی میں ہوں، آفت میں ہوں، فقیری میں ہوں، بیماری میں ہوں، وبا میں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مجھے اس وبا سے، بیماری سے، مصیبت سے نجات دے دے گا یا فنا مقصد میں حاصل کرنا چاہتا ہوں، اگر وہ مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عطا فرما دے گا تو میں نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے کہ میں اللہ کے لیے یہ کام کروں گا، اللہ کے لیے فنا کام کروں گا۔ اب وہ کام کون سا ہے؟ یہ ضروری ہے کہ وہ کام اچھا کام ہو، نیک کام ہو، عبادت کا کام ہو، اجر کا کام ہو۔ مثال کے طور پر کوئی، جیسے اس آدمی کی نظر ہم نے پڑھی پچھلے والے درس میں کہ اس نے یہ نظر مانی تھی کہ میں بوانا کے مقام پر لے جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک اونٹ ذبح کروں گا۔ اونٹ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ کے لیے اس نے نظر مانی اور اللہ کے نام سے ذبح کرنے کی نظر مانی۔ ایک نیک کام تھا، اچھا کام تھا، صالح کام تھا، عبادت کا کام تھا جو اس نے اپنے اوپر اللہ کے لیے واجب کر لیا تھا۔ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں اونٹ ذبح کروں گا۔ اب اس کا کام ہو گیا، وہ کام ہو گیا، اس کا مقصد پورا ہو گیا۔ تو اب جو نظر اس نے مانا تھا کہ میں اللہ کے لیے اونٹ ذبح کروں گا، تو اونٹ کو ذبح کرنا ضروری ہے۔ اب یہاں پر یہ بات بھی ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں یا سرسری طور پر ذکر آ چکا ہے کہ اپنا کوئی کام کرانے کے لیے، کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے، کوئی مصیبت ٹالنے کے لیے نظر ماننا اچھی چیز نہیں ہے۔ نظر ماننا اچھی چیز نہیں ہے، ناپسندیدہ چیز ہے، ناپسندیدہ چیز ہے۔ مثال کے طور پر میرا مطلب فلاں مقصد حاصل نہ ہوتا، فقیری ہے، محتاجگی ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، اب کاروبار صحیح چلے اس لالچ میں کیا کہوں، اے اللہ اگر میرا کاروبار ٹھیک ہو جائے، میرا بچہ مریض ہے شفا یاب ہو جائے، میرا بچہ فلاں ایگزام میں بیٹھا ہے کامیاب ہو جائے، یا فلاں مقصد میرا حاصل ہو جائے گا تو میں اے اللہ تیرے لیے 10 روزے رکھوں گا، بکرا ذبح کروں گا، اونٹ ذبح کروں گا مثال کے طور پر، یا روزے رکھوں گا، نفل پڑھوں گا، 5 پارے قرآن کی تلاوت کروں گا، اتنی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے تسبیحات کروں گا، اذکار کروں گا، ایسا کوئی نہیں۔ تو یہ کام کر، ایسا کہنا، اس کو نظر ماننا کہتے ہیں۔ یہ چیز اچھی نہیں ہے دین کے اندر، شریعت میں اچھی نہیں۔ کیوں؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی گویا ایسا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمیں بھلائی دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی مصیبت ڈالنے والا ہے، اللہ ہی کامیابی دینے والا ہے، اللہ ہی دولت دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اولاد دینے والا ہے، اللہ ہی مصیبت ہٹانے والا ہے۔ یہ تو طے ہے، اس کی مرضی ہے، وہ چاہے گا تو مصیبت ڈال دے گا، چاہے گا تو مصیبت پہ رکھے گا، وہ چاہے گا تو بھلائی دے گا، چاہے گا تو بھلائی نہیں دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، جیسا چاہتا ہے اس کی مشیت ہے، اس کا ارادہ ہے، جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے۔ فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم نہیں چاہ سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اللہ چاہے گا تو ہی ہمارا کام، کتنا بھی ہم چاہیں سوچیں، لیکن وہ کام اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے۔ تو اب ہم کہیں گے اگر میرا کام فلاں کام اللہ تو کر دے گا، میرے بچے کو شفا دے دے گا، مجھے دولت دے دے گا، میری بیماری ٹال دے گا، تو میں روزہ رکھوں گا، میں نماز پڑھوں گا، میں قربانی کروں گا، میں تلاوت کروں گا۔ تو کیا مطلب؟ لالچ دینا؟ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ تو یہ متاثر نہیں، اچھی چیز نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی حدیث میں یہ بات بیان فرما دی، صاف کر دی ہے، کوئی اگر ایسا سمجھتا ہے کہ نظر مان لوں گا تو میرا کام ہو جائے، 10 روزے کا وعدہ کر دوں گا تو میرا کام ہو جائے، 10 رکعت نماز کا وعدہ کر دوں گا، اپنے اوپر واجب کر لوں گا کہ میں پڑھوں گا تو میرا مریض ٹھیک ہو جائے، میری بیماری ٹھیک ہو جائے، میری محتاجگی ختم ہو جائے، اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نظر ماننے سے کوئی بھلائی نہیں حاصل ہونے والی ہے، النذر لا یأتی بخیر، نظر سے کوئی بھلائی حاصل ہونے والی نہیں، ایسا نہیں ہے کہ نظر مانوں گا تو میرا کام ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِن مَالِ الْبَخِيلِ، نظر ماننے سے صرف اتنا ہوتا ہے، ایک آدمی بخیل ہوتا ہے، کنجوس ہوتا ہے، ہاتھ سمیٹنے والا ہوتا ہے، پیسے خرچ نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں، لیکن جب نظر مان لیتا ہے، اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے تو پھر مجبوراً اسے خرچ کرنا ہی پڑتا ہے، کیونکہ واجب کر چکا ہے اپنے اوپر، اور اگر نہیں کرے گا، پورا نہیں کرے گا تو کفارہ دینا پڑے گا، کفارہ ادا کرنا پڑے گا، اس کا بھی تذکرہ آئے گا۔ تو اصل سب پہلی بات کیا معلوم پڑی؟ عبادت ہے، نظر کیا ہے؟ عبادت ہے، اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ نمبر 2، نظر ماننا اچھی چیز نہیں، اچھی چیز نہیں، اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، اسی کی مصیبت ٹلنے والی نہیں۔ اللہ کو مصیبت ٹالنی ہوگی تو ایسے بھی ٹال دے گا، نہیں ٹالنی ہوگی ایسے بھی نہیں ٹال دے گا، ہمارے کرنے سے نہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، نظر ماننے سے کچھ نہیں ہوتا۔ دعا کریں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ تو یہ بات جاننے کی ضرورت ہے۔ تو نظر ماننے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے، جو اللہ نے لکھا ہے مقدر میں وہی ہوگا۔ ہاں، ایک آدمی بخیل ہے، پیسے خرچ نہیں کرتا تھا، اب جب اس کو مصیبت آئی ہے تو نظر مان لیا ہے کہ 5000 صدقہ کروں گا، 1000 صدقہ کروں گا، 10000 اللہ کے راستے میں دوں گا، مسجد میں چندہ دوں گا، مدرسے میں چندہ دوں گا، مثال کے طور پر۔ تو اب چونکہ مانا ہے تو نکالے گا، یہ ہے بس، اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ تیسری بات کیا ہے؟ نظر ماننا اچھا تو نہیں ہے، لیکن جب میں مان لیتا ہوں، یعنی اللہ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ تیرے لیے میں یہ کام کروں گا، تیرے لیے میں یہ کام کروں گا، روزے رکھوں گا، نماز پڑھوں گا، صدقہ کروں گا، خیرات کروں گا، تلاوت کروں گا وغیرہ، جب مان لوں گا اپنے اوپر لازم کرنے کا، تو ایک عبادت کی واجب نہیں تھی، اس کو کس نے واجب کیا ہے؟ میں نے خود اپنے اوپر واجب کیا ہے، اور اللہ کے حوالے سے واجب کیا کہ اللہ کے لیے وہ کام کروں گا، تو اب میرے اوپر اسے پورا کرنا کیا ہوگا؟ واجب ہوگا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ اپنے اوپر واجب کر لے اللہ کے لیے اور کوئی اہمیت ہی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعوذ باللہ، کہ اللہ سے وعدہ کر لیا کہ اللہ میں یہ کروں گا تیری رضا کے لیے، اور پھر وہ نہ کرے، بہت بڑا گناہ ہے، سخت گناہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے جو نظر مانتے ہیں تو نظر کو پورا بھی کرتے ہیں۔ اسی جگہ پر یہ بات جاننی ہے کہ اب اگر وہ نظر اللہ کے علاوہ کے لیے مان لے، یعنی اگر میرا بچہ ٹھیک ہو گیا تو اجمیر کی درگاہ پر بکرا ذبح کروں گا، تو غیر اللہ کی نظر ہے، مثال کے طور پر، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ شرک ہے، کیونکہ قربانی کرنا عبادت ہے، وہ بھی غیر اللہ کے لیے کر رہا ہے، اور نظر ماننا عبادت ہے، اللہ کے لیے ہونا چاہیے، کس کے لیے نظر ماننا ہے؟ اللہ کے علاوہ کے لیے، غیر اللہ کے لیے نظر ماننا، شرک۔ تو یہ بات یاد رہے، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے لیے واجب کیا ہے تو اسے پورا کرنا ضروری ہے۔ تیسری بات، چوتھی بات جو جاننا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی نے نظر مان لیا اور اس کا کام پورا نہیں ہوا، تو جب کام نہیں پورا ہوا ہے تو پھر اس کو نظر پوری بھی نہیں کرنا۔ مثال کے طور پر میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا تو میں یہ کام کروں گا، نماز پڑھوں گا، بچہ ٹھیک نہیں ہو تو کیا نظر پورا کرنا پڑے گا کہ نہیں کرنا پڑے گا؟ کوئی مسئلہ نہیں، نظر نہیں پورا کرنا واجب ہے اس کے لیے، کیونکہ اس نے جو بات کہی تھی اس پر قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نئی مرضی، بچہ نہیں ٹھیک ہوا، ہاں اسے چاہیے، یہ ضرور ہے کہ ادب ہے اللہ کے ساتھ، ادب کہ کیسے اللہ سے وعدہ کرے اور پھر اس کا پورا نہ کرے۔ یہی تو مسئلہ ہے نا نظر کے اندر، کہ آدمی سوچتا ہے کہ مان لوں گا تو میرا کام ہو جائے گا، اور نہیں مانوں گا تو میرا کام نہیں ہوگا، اسی لیے کام نہیں ہوتا ہے تو کام پورا، نظر پورا نہیں کرتا۔ یہ صحیح نہیں، واجب نہیں ہوگی اس کے اوپر، کیونکہ اس نے شرط لگائی تھی کہ جب میرا بچہ شفا یاب ہو جائے گا تو میں یہ کام کروں گا، نہیں شفا یاب ہوا تو وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ لیکن ادب یہ چاہتا ہے کہ اسے بھی کیا کرے، وہ پورا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے پورا کرے،
خود غرض نہ ہو جائے، سیلفش جس کو کہتے ہیں، اپنا مقصد حاصل ہوا تو ٹھیک، نہیں تو کوئی مطلب نہیں، استغفر اللہ۔ تو یہ چیز بہرحال غلط ہے۔ اگر مثال کے طور پر ایک آدمی نے نظر مان لی ہے اور اللہ کے لیے نظر ہے، نیک کام کی نظر، جیسا کہ اس سے پہلے آئی تھی بات کہ جو آدمی اطاعت کا کام، نیکی کا کام کرنے کی نظر مانے تو اسے چاہیے کہ وہ کام کرے، اور جو گناہ کے کام کی نظر مان لے اسے چاہیے کہ گناہ کا کام نہ کرے۔ تو ایک آدمی نے نیکی کا کام مانا تھا نظر میں کہ یہ کام کروں گا، لیکن اسے پورا نہیں کیا، توڑ دیا۔ وعدہ کیا تھا، وعدہ کو کیا کر دیا اس نے؟ توڑ دیا۔ تو وعدہ توڑنے کی وجہ سے اسے قسم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ وعدہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے قسم کھا لینا۔ آدمی قسم کھاتا ہے تو پکا کر دیتا ہے کہ نہیں کر دیتا، پرومس۔ تو یہاں بھی جب آدمی نے کہہ دیا کہ اللہ کے لیے کام کروں گا لیکن نہیں کیا تو قسم توڑ دیا۔ اور قسم توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ وہ کفارہ آ رہا ہے، وہ کفارہ دینا ضروری ہے۔ یا مثال کے طور پر ایک آدمی نے نظر مانی تھی لیکن گناہ کے کام کی نظر مانی تھی، گناہ کے کام کی نظر مانی تھی، جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی مزار پر، کسی قبر پر، کسی مردے کے لیے، کسی ولی کے لیے کہے کہ میں بکرا ذبح کروں گا، مردہ ذبح کروں گا، وہاں جا کر کے میں مراقبہ کروں گا، وہاں جا کر کے میں ہاتھ اٹھاؤں گا وغیرہ، اس طرح کی کوئی چیز اگر مانتا ہے تو یہ حرام ہے، شرک ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ یہ کام نہ کرے، توبہ کر لے، اس سے دور ہٹ جائے، اور جو قسم کھا لیا تھا یعنی نظر مان لیا تھا اسے توڑنا پڑ رہا ہے کیونکہ گناہ کا کام کر رہا ہے، گناہ کے کام کی نظر مانی تھا اس نے، اس لیے وہ معاہدہ ٹوٹنے کی وجہ سے ضروری ہے کہ وہ کیا کرے؟ قسم کا کفارہ ادا کرے۔ قسم کا کفارہ جو ہے وہی نظر کا کفارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر طاقت نہ ہو تو کیا کرے؟ اگلا آپشن، تین آپشن۔ جو نظر پوری نہ کرے اسے چاہیے کہ وہ نظر کا کفارہ دے۔ نمبر 1 کیا کرنا اسے؟ اطعام عشرۃ مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، 2 وقت فقیر مسکین کو کیا کرنا؟ کھانا کھلانا۔ مڈل درمیانی انداز کا، نہ بہت زیادہ مہنگا کھانا اور نہ بہت زیادہ لوور، بلکہ اچھا معیاری انداز کا کھانا۔ یا کیا کرے؟ کپڑا پہنا دے، یعنی یا تو کھانا کھلائے 10 مسکینوں کو یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنائے، دوسرا آپشن۔ تیسرا آپشن کیا ہے؟ وہ ہے غلام آزاد کرنا، او تحریر رقبہ، یا غلام آزاد کرے۔ غلام آزاد کرنا آج وہ چیزیں نہیں ممکن ہے، اس لیے تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ 3 کام ایسے ہیں، ان 3 میں سے کوئی بھی ایک کام اسے کرنا چاہیے اگر اس نے نظر پوری نہیں کیا ہے۔ نظر نہ پوری کرنے کا کفارہ قسم توڑنے کا کفارہ ہے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا کپڑا پہنانا یا غلام آزاد کرنا۔ اگر ان تینوں میں سے کسی کام کے کرنے کی طاقت نہیں ہے، کسی کام کے کرنے کی طاقت نہیں ہے، نہ کھانا کھلا سکتا ہے، کپڑا پہنا سکتا ہے، غلام آزاد کر سکتا ہے، تو پھر اس کے بعد طاقت نہ ہونے کی صورت میں چوتھا آپشن ہے کہ وہ 3 دن کا روزہ رکھے، 3 دن کا روزہ رکھے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ تمہاری قسم کا کفارہ ہے جب تم قسم کھاؤ۔ تو یہ خلاصہ ہے اس کا۔ اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں کیا کہا، غیر اللہ کے لیے نظر ماننا کیا ہے؟ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے ان مسلمانوں کی، ان نیک بندوں کی جو اللہ کی عبادت کے لیے نظر مانتے ہیں تو نظر پورا بھی کرتے ہیں، کیونکہ عبادت واجب کر لیا ہے۔ دوسری آیت کریمہ جو سورہ بقرہ کی ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ۔ اللہ فرماتا ہے جو بھی تم خرچ کرو گے، جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں، جو بھی تم کیا کرو گے؟ خرچ کرو گے۔ او نذرتم من نذر، یا تم کوئی نظر مانو گے، فإن اللہ یعلمہ، تو اچھی طرح سے جان لو کہ اللہ اسے جانتا ہے۔ ہم جو بھی زیادہ کم خرچہ کریں، زیادہ خرچہ کریں، دکھاوے کے لیے کریں، للہیت کے ساتھ کریں، سب اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ ہم نظر کو ہی مان لیں، کس نیت سے مانتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، اس کے پیچھے کیا فکر ہے، ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ جاننے کا جو لفظ اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ جانتا ہے
جو بھی تم خرچ کرو گے اسے بھی جانتا ہے, جو تم نظر مانو گے اسے بھی اللہ جانتا ہے. یہ جو اللہ جانتا ہے کہا گیا, بہت اہم تعبیر ہے قرآن کریم کی. اس کا پیغام کیا ہے, اس کا معنی کیا ہے؟ معنی ہے کہ اللہ جانتا ہے تو جیسا کیے ہو ویسا تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ویسے ہی جزا یا سزا بھی دے گا. اگر مخلص ہو تو نیک اجر ملے گا, ریاکار ہو تو سزا ملے گی. صدقہ تم نے حلال کا کیا, نفقہ جو بھی تم خرچ کرو گے. خرچ سے مراد کیا ہے یہاں؟ خرچ سے مراد یہاں پر نفلی صدقات, نفلی صدقہ, خیرات, عطیہ, اس کو کہتے ہیں ما انفقتم من نفقۃ. جو بھی تم خرچ کرو گے, اس خرچ سے مراد نفلی خرچ کرنا ہے, وہ فرض زکوٰۃ نہیں, کیونکہ وہ تو ہے ہی ہے جس کے اوپر واجب ہوتی ہے شرائط کے ساتھ, اس کو تو دینا ہی. یہ عام بات ہے. جو بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے یا نظر مانو گے اللہ جانتا ہے. اللہ جانتا ہے یعنی جیسا کرو گے ویسا تم کو بدلا دے گا. اچھا کرو گے اچھا بدلا, برا کرو گے برا بدلا, نیک نیت ہوگے, ریاکار ہوگے, جیسا ہوگے ویسا. اور نظر تم نے کس سوچ سے مانا ہے, کیا سمجھتے ہو, تمہارا کیا عقیدہ ہے, اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ تمہیں اس کا بدلہ دینے کی طاقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو. یہ معنی ہے اس کا. اب یہ دونوں آیتیں ہمیں یہ بات بتلا رہی ہیں کہ نظر ماننا عبادت ہے. نظر ماننا عبادت ہے. اللہ تعالیٰ تعریف کر رہا ہے نظر پوری کرنے والوں کی, اور اللہ یہ فرماتا ہے کہ جو لوگ نظر مانو گے, تم نظر مانو گے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. تم نظر اللہ کی مان رہے ہو کہ غیر اللہ کی مان رہے ہو, اللہ جانتا ہے. اللہ جانتا ہے یعنی تمہیں اس کا بدلہ دے گا, اس کی سزا تمہیں دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری گرفت کرے گا اس کے اوپر, کیونکہ تم نے نظر جیسی عبادت کو اللہ کے لیے کرنے کے بجائے کس کے لیے کر دی؟ فلاں کے. آج دیکھ لو کتنی نظر کے ساتھ ایک لفظ نیاز, نظر و نیاز. کبھی سمجھا, کبھی سوچا آپ نے کہ یہ دونوں لفظ کیسے ساتھ ساتھ میں یوز ہو گئے؟ نظر عربی زبان کا لفظ ہے, نیاز فارسی زبان کا لفظ ہے. نظر کا معنی تو آپ سن لیے, آپ نے سن لیا نظر کا معنی کیا ہوتا ہے, اور نیاز کا معنی کیا ہے. فارسی لفظ ہے, نیاز کی معنی ہوتی ہے ضرورت. نیاز کا مطلب کیا ہے؟ ضرورت. تو کہتے ہیں نیاز مند یعنی ضرورت مند, بے نیاز یعنی ضرورت نہیں ہے. نیاز مند کا مطلب ضرورت مند, اور بے نیاز کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ ابھی نظر و نیاز کیا ہے؟ دونوں لفظ ساتھ میں استعمال ہوا, وہ کیا ہے؟ یہی ہے مسئلہ. اولیاء, صالحین, بزرگان, نبی, رسول, فرشتہ, جن وغیرہ, ان کے لیے نظر مانی جاتی, نیاز کی جاتی ہے. نیاز کی جاتی ہے, کوئی مٹھائی ہے, کوئی کھانا ہے, کوئی روٹی ہے, یا اور کوئی چیز ہے کھانے پینے کی, کوئی بکرا ہے, کوئی مرغا ہے, یا اور کوئی چیز ہے مثال کے طور پر, اس پر نیاز کرنا یعنی اس پر ایسا کچھ پڑھ کر کے دم کرنا, پھونکنا, کسی کا نام لے کر, کسی ولی کا نام, کسی رسول کا نام, کسی نبی کا نام, کسی اللہ والے کا نام, کسی بزرگ کا نام لے کر کے یہ سوچنا کہ یہ کام کروں گا تو فلاں بزرگ میرا فلاں کام کیا کر دے گا, پورا کر دے گا, جس کی مجھے ضرورت ہے. مجھے ضرورت ہے, نیاز کر رہا ہوں یعنی میری ضرورت ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ میری ضرورت کیا کر دے, وہ پوری کر دے. یہ ہے اصل میں نظر کے ساتھ میں نیاز کے معنی کا, نیاز کے لفظ کا معنی. یہ بات صاف ہو چکی ہے پہلے ہی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی نظر مانی جا سکتی ہے. ضرورت, نیاز, کوئی دنیا کا ایک بھی, دنیا کی کوئی ادنا سے ادنا مخلوق بھی, یاد رکھو, اگر اللہ کے سوا کسی اور کی ضرورت مند اپنے آپ کو سمجھتی ہے, اللہ کی بجائے کس کی ضرورت مند سمجھتی, کس کا محتاج سمجھتی ہے اپنے آپ کو, فلاں بزرگ, فلاں نبی, فلاں ولی, فلاں ہے نا, فلاں اللہ کا بندہ, فلاں اللہ کی مخلوق, زندہ مردہ, کسی کو بھی اگر وہ ایسا سمجھتی ہے, کوئی بھی مخلوق کسی کے بارے میں سمجھتی ہے کہ میں اس کا محتاج ہوں, کس کا محتاج ہوں, فلاں کا محتاج. کوئی سمجھے کہ میں نبی کا محتاج ہوں, بہت خطرناک عقیدہ ہے. دنیا میں سب محتاج ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہی صمد ہے, اللہ تعالیٰ ہی بے نیاز ہے, اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, اور سب کو اللہ کی ضرورت ہے. اور کتنی ساری دلیلیں ہیں,
انبیاء، اولیاء، صالحین، بزرگان، فرشتے سب کے سب کس کے محتاج؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محتاج۔ اللہ الصمد، اللہ صمد ہے یعنی سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ تو یاد رکھیں، اب آج لوگ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں یا سیدی، یا سندی، یا مددی، اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی آپ ہماری سند ہیں، یعنی ہمارا سہارا ہے، آپ ہماری مدد ہیں، اس طرح سے باتیں کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ کون ہے جس کی طرف سب کو محتاج ہونا چاہیے، اپنی محتاجگی، اپنی فقیری کا اظہار کرنا چاہیے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ نبی کے بارے میں کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی آپ ہماری سند ہیں، آپ ہماری مدد ہیں، آپ ہماری، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کس سے مدد مانگتے تھے؟ اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی سے مدد مانگتے تھے۔ ساری ضروریات کا سوال کس سے کرتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ کوئی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قرآن کریم نقل کیا ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ یقیناً میں تو مجھے جو بھی بھلائی دے میں اس کا محتاج ہوں، جو بھلائی تو اتار دے، جو خیر اتار دے میرے لیے، اے اللہ میں تیری ایک ذرے کا محتاج ہوں۔ تو ساری محتاج ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ تو کوئی بھی کسی بندے کا محتاج نہ بنے، کوئی کسی کے سامنے اپنی محتاجگی کا، اپنی فقیری کا ہرگز اظہار نہ کرے۔ سب محتاج ہیں۔ انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تنہا مالدار ہے اور لائق تعریف۔ بس وہ تو یہودی تھے، ظالموں نے کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر ہے، محتاج ہے، ہم مالدار ہیں۔ یہ کس نے کہا تھا؟ یہودیوں نے، ظالموں نے یہ بات کہی۔ تو یہ کفریہ، کون سی بات ہے؟ یہ کفریہ بات ہے کہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا کہے؟ فقیر۔ کتنا بڑا عیب ہے، اللہ ایک ذرے عیب سے پاک ہے، ایک ذرہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں صفات میں کوئی عیب کی چیز نہیں۔ تعالی اللہ عما یقولون علوا کبیرا، جو بھی عیب لگاتے ہیں، جگہ جگہ قرآن میں سبحان کا لفظ ہے کہ پاکی بیان کرتا ہوں، یسبح للہ، سبح للہ، سبح اسمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ جگہ پاک ہے، جگہ جگہ پاکی بیان کرتا ہے۔ سبحان اللہ پاک ہے، یعنی کیا بات؟ کوئی عیب نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ذات میں صفات، ساری نام کمال کی، ساری صفتیں اعلیٰ، حسن، کمال، بلندی، عظمت میں کوئی مثال ہی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء کی صفات۔ تو بہرحال، تو اگر کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے تو آپ بتائیے کتنا بڑا عیب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر لگا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک ذرے عیب سے پاک ہے، اور کوئی کہے کہ اللہ فقیر، اللہ ساری دنیا کو دیتا ہے، ذرے کو اللہ نوازتا ہے، سمندر کی موجوں کے بیچ میں پلنے والے کیڑے کو بھی اللہ روزی عطا فرماتا ہے، پہاڑوں کے، پتھروں کے، چٹانوں کی سوراخوں میں پلنے والے ان بھونگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ روزی عطا فرماتا ہے۔ کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ اور کوئی کھڑا ہو جائے کہ اللہ فقیر ہے؟ استغفر اللہ۔ تو بہرحال، تو اس طرح کی بات بولنے والا کیا ہو جائے گا؟ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کو اتنا بڑا الزام لگائے۔ خلاصہ کلام کیا ہے؟ یہ ہے، بات یہاں سے نکلی تھی کہ نظر کے ساتھ ساتھ نیاز کا معنی کیا ہے۔ تو یہ سمجھتے ہیں کہ اولیاء، صالحین ہماری ضرورت کو پورا کر دیں گے، ہماری ضرورت کو پورا کر دیں گے، اور یہ اس طرح کی بدعقیدگی بہت عام ہے میرے بھائی۔ اس سے پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ ہمارے وہ بھائی جو ہمیشہ سنت کی بات کرتے ہیں، افسوس ہے کہ ان کے یہاں سنت بہت کم ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ان کے پاس توحید کا سرمایہ تقریباً ضائع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایمان وہ نہیں سمجھتے، توحید نہیں سمجھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، بندگی میں، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں، ربوبیت میں، الوہیت میں شرک بہت عام ہے ان کے یہاں، بہت عام ہے ان کے یہاں۔ بہرحال، تو اس پر تو بھی لمبی بات نہیں کرنا ہے۔ خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نظر ماننا یہ عبادت ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے کرنا جائز نہیں۔ اللہ نے جو فرمایا کہ اللہ جانتا ہے، یعنی اگر اس عقیدے توحید میں
اگر نظر کے ذریعے سے کوئی شرک کا کام تم نے کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، یعنی اللہ سزا دے گا۔ اللہ طاقت رکھتا ہے، قوت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے پکڑنے پر، سزا دینے پر، سب اللہ ہی دینے والا ہے۔ کہاں سے نکل کے بھاگیں گے ہم؟ کہاں نکل کے جانا چاہتے ہیں؟ اگر آسمان کے کناروں سے نکل کر بھاگنے کی طاقت رکھتے ہو تو بھاگ کے دکھاؤ۔ زمین کے کسی کونے سے، کنارے سے نکل کر بھاگنے کی طاقت کوئی رکھتا ہے تو بھاگ کے نکل کے دکھائے۔ جہاں بھاگ کر جائے گا وہ اللہ ہی کی زمین ہے کہ نہیں؟ کہاں بھاگ کر کے کوئی جائے گا؟ تو خالق و مالک معبود حقیقی ہے، اس لیے یاد رہے کہ اسی اللہ سے مانگو، اسی اللہ سے سوال کرو، اسی کی طرف اپنی نیاز بندی کا اعلان کرو کہ اللہ تیرا محتاج ہوں، تیرا محتاج فقیر ہوں، میں بندہ ہوں، اپنی بندگی، اپنی غلامی، اپنی فقیری، اپنی محتاجگی، اپنی بے بسی، اپنی بے بسی کا اللہ کے سامنے اعلان کرو، اپنی پستی کے ساتھ، اپنی ذلت کے ساتھ۔ ہم سب کو چاہیے کہ اللہ کے سامنے اپنی غلامی کا اعلان کرے، اپنی مجبوری کا اعلان کرے اور کہیں اللہ تو ہی دے گا تو ہم کھائیں گے، تیرے ہی دینے سے قطرہ ملے گا، تو نہ دے تو نہیں ملے گا۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، تو جسے دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے تو نہ دے اسے صاف مل کر کے دینا چاہے تو نہیں دے سکتے۔ یہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو یہ نظر و نیاز کا جو عقیدہ ہے، یہ عقیدہ اس طرح سے شرک میں داخل ہے۔ بہرحال ان دونوں آیتوں سے جو بات ہماری سمجھ میں آئی بالکل اختصار کے ساتھ، اور پھر حدیث سے مختصر اسے بھی ہم پڑھ لیں۔ دونوں آیتوں سے دو تین باتیں معلوم پڑی، چار باتیں۔ نمبر ایک، پہلی بات معلوم پڑی کہ نظر جو ہے وہ عبادت ہے۔ نظر کیا ہے؟ عبادت ہے، اسی لیے اس عبادت کا اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کرنا یہ شرک ہے، اور وہ بھی شرک اکبر ہے۔ شرک اکبر ہے، بڑا شرک ہے۔ یعنی اگر ایک آدمی نے اللہ کے علاوہ کے لیے نظر مانی ہے نا، غیر اللہ کے لیے کسی ولی، کسی نبی، کسی پیر، فقیر، کسی ولی، کسی بزرگ، کسی صالح کے لیے نظر مانی، سمجھ رہے، اور اسی عقیدے کے ساتھ اس کی موت ہو گئی، توبہ نہیں کر سکا، تو کیا ہوگا؟ شرک اکبر پر مرنے والا ہوگا، اور ایسے آدمی کے اوپر جنت حرام ہے، جنت حرام ہے، جہنم واجب ہے، اللہ کی توبہ کر کے مر جائے۔ دوسری بات ان دونوں آیتوں سے معلوم پڑتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، یہ ثابت ہو رہا ہے یہاں، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ جو بھی تم خرچ کرتے ہو یا جو بھی تم نظر مانتے ہو اللہ خوب جانتا ہے۔ اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھ رہے ہیں، ہر چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کے ذریعے سے احاطہ کر رکھا ہے، گھیر رکھا ہے، کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ تو ہم 1 ٹکا کریں، 2 ٹکا کریں، 1 روپیہ کریں، 2 روپیہ کریں، پیسے کریں، صحیح کریں، غلط کریں، حلال کریں، حرام کریں، اللہ کے لیے کریں، ریاکاری کے ساتھ کریں، چوری کا مال خرچ کریں، اللہ سب جانتا ہے، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ خالی ہمیں اتنا جاننا ہے کہ اللہ جانتا ہے، بس اللہ جانتا ہے تو اللہ کی جاننے کا تقاضا کیا ہے؟ ہمیں پکڑے، ہم غلط کریں گے اللہ سزا دے گا، یہ معنی۔ تیسرا معنی کیا ہے؟ تیسرا فائدہ کیا؟ تیسرا فائدہ جو اس آیت کریمہ سے دونوں سے حاصل ہو کیا ہے؟ اعمال جو ہے نا، انسان کے اعمال جو انسان کرتا ہے، اس کا کرتوت، اس کرتوت پر جزا ملتی ہے، بدلہ ملتا ہے۔ کرتوت کی سزا جزا ملے گی، اچھے کرتوت تو اچھا بدلہ، اور برے کرتوت تو برا بدلہ، سزا۔ تو نیکی کا بدلہ نیکی اور برائی کا بدلہ برائی، کیونکہ اللہ نے صاف فرمایا اللہ جانتا ہے۔ جاننے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کیے کی کا بدلہ دے گا، تمہیں اپنے کیے کا بدلہ دے گا، اچھے کا بدلہ اچھا، برے کا بدلہ برا۔ چوتھا اور آخری مسئلہ اس آیت کریمہ سے، ان دونوں آیتوں سے معلوم پڑا کہ نظر جب کوئی نظر ماننا نہیں چاہیے، اچھی چیز نہیں ہے، ناپسندیدہ چیز ہے، کراہت کی چیز ہے، لیکن اگر کوئی مان لیتا ہے اللہ کے لیے تو پھر پورا کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو ان دونوں آیتوں سے بھی معلوم پڑتا ہے کہ نظر پوری کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ تعریف کے طور پر بیان کر رہا ہے۔ یہ دیکھو میرے بندے جب نظر مان لیتے ہیں تو پورا کرتے ہیں، جو تم نظر مانو گے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نظر ماننا اچھا تو نہیں ہے، لیکن اللہ کے لیے اگر مان لے اور اس میں کچھ غلط نہ ہو
یعنی غیر اللہ کے لیے نہ ہو، اللہ کے لیے مانے، نیکی کے کام کی، اچھے کام کی، اطاعت کے کام کی نظر مانے، ملکیت میں جو اپنے کنٹرول میں اس کی نظر مانے، تو ایسی صورت میں اس کا پورا کرنا بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو پورا کرنے کی، نظر پورا کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، شوق دلایا جا رہا ہے۔ اس آیت کریمہ، دونوں آیتوں کے بعد چھوٹی سی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس سے بھی مختصر ہی ہے، پڑھ کے مکمل کر لیتے ہیں۔ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ حدیث ہے، غالباً صحیح بخاری میں ہی ہے، مسلم میں نہیں ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نذر ان یطیع اللہ فلیطعہ ومن نذر ان یعصی اللہ فلا یعصیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو نظر مانے اللہ کی اطاعت کی، کس کی نظر مانے؟ اللہ کی اطاعت کی نظر مانے، یعنی نظر مانے کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں فلاں نیک کام کروں گا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، یہ سب نظر مانے، سمجھ رہے ہیں؟ گناہ کا نظر نہ مانے، فلاں کام ہو جائے گا تو میں اس کا سامان چوری کر لوں گا، اس کو سزا دوں گا، اس کو ماروں گا، اس کو پیٹوں گا، اس کو گھر سے نکال دوں گا، مثال کے طور پر۔ اس طرح سے نہیں، گناہ کا کوئی بھی کام، نیکی کا کام، نیکی کا کام، اطاعت کا کام کوئی کرے، اطاعت کی نظر مانے، اللہ کی نافرمانی نہیں بلکہ فرمانبرداری کی نظر مانے، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے، یعنی نظر پوری کر کے اللہ کی اطاعت کرے، کیونکہ نیکی کا کام ہے۔ تو اطاعت کرے یعنی کیا مطلب؟ اسے پورا کرے۔ اور فرمایا، اور جو اس بات کی نظر مانے کہ اللہ کی نافرمانی کرے گا تو اسے چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے، یعنی گویا کہ اسے چاہیے کہ وہ اپنی نظر پوری نہ کرے، کیونکہ وہ گناہ کی نظر مانا ہے، اللہ کی نافرمانی کی نظر مانا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ پورا نہ کرے۔ تو پورا نہ کرے یعنی نافرمانی نہ کرے، لیکن کرے کیا؟ کفارہ دینا پڑے گا، اسے کفارہ دینا پڑے گا۔ وہ غلط نظر ہے، اس لیے اسے پورا کرنا جائز نہیں ہے، اور نظر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے وعدہ کیا تھا، غیر اللہ کی سے نہیں نظر مانا، کی نظر نہیں مانا، اللہ کی نظر مانا، لیکن کام گناہ کا تھا تو گناہ کا کام کیا نہیں جا سکتا ہے، تو اسے چھوڑ دینا ہے، لیکن اس کے بدلے میں کفارہ دینا ہے، کیونکہ وعدہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ سے کے لیے میں فلاں نیکی کا کام، فلاں کام کروں گا، تو اسے چاہیے کہ وہ کفارہ دے۔ کفارے کی بات آ چکی ہے آپ کے سامنے کی، جو قسم کا کفارہ ہے وہی نظر کا کفارہ ہے، کیونکہ نظر ایک طرح سے قسم ہے، پرومس ہے، جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں کرتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے کروں گا۔ یہ ہے اس حدیث کا ترجمہ مختصر طور پر۔ اب اس حدیث کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا ہے۔ ام المؤمنین عائشہ یہ پوری دنیا کی، پوری امت، تمام خواتین میں سب سے بڑی عالمہ فاضلہ ہیں، امت میں ان سے بڑی عالمہ کوئی پیدا نہیں۔ مقام، مرتبہ، فضیلت میں بھی اما عائشہ سب سے اونچی ہیں، صرف حضرت خدیجہ کے حوالے سے اختلاف ہے کہ اما خدیجہ افضل ہے درجے کے اعتبار سے یا عائشہ افضل ہے، یعنی ایک ہی ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کے مقابلے میں اختلاف ہے کہ خدیجہ افضل ہے درجے کے اعتبار سے، عائشہ افضل ہے، ورنہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ ساری امت کی خواتین کے مقابلے میں عائشہ سب سے زیادہ فضیلت والی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کو بے انتہا محبوب اور آپ کی لاڈلی زوجان اللہ کے نبی علیہ السلام کی بہت ساری حدیثیں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں موجود ہیں۔ کسی نے آ کر کے پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کو سب سے محبوب کون ہے؟ من احب الناس الیہ، آپ کے نزدیک سب سے پیارا کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ۔ مجھے سب سے محبوب کون ہے؟ عائشہ ہے۔ اس نے دوسرا سوال کیا ثم من، اللہ کے نبی پھر کون ہے؟ پھر کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوہا، عائشہ کے والد۔ اور افسوس ہے شیعوں پر، رافضیوں پر کہ ان کو سب سے زیادہ نفرت ابو بکر صدیق سے ہے اور خواتین میں ام المؤمنین عائشہ سے۔ بہرحال
تو یہ اسی لعنت کے ملامت کے مستحق ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہے، گالی گلوچ دے، اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سارے لوگوں کی لعنت ہوتی ہے۔ من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو میرے صحابہ کو گالی دے، برا بھلا کہے، اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت ہے۔ تو یہ ملعون ہے، لعنتی ہے وہ جو نبی کے صحابہ پر لعنت کرے، صحابیات پر لعنت کرے، اور یہ تو سب سے اونچے مقام کے لوگ۔ بہرحال تو اما عائشہ کا تذکرہ ہو گیا، بات واضح ہو گئی کہ اطاعت کے کاموں کی نظر مانی جائے گی تو اطاعت کے کام کر کے نظر کو پوری کیا جائے گا۔ گناہوں کے کام کی کوئی نظر مان لے گا تو گناہ کا کام نہیں کرنا ہے، اس لیے گناہ کا کام وہ نہیں کرے گا، اور نہیں کرے گا تو نظر ٹوٹ جائے گی، اور نظر ٹوٹے گی تو اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ یہ ہوگی بات۔ اس حدیث سے 2-3 باتیں ہمیں معلوم پڑتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ معلوم پڑتی ہے کہ نظر ماننا اللہ کی عبادت ہے۔ نظر ماننا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، اسی لیے سب کنٹرول ہے کہ اللہ کے علاوہ کے لیے نظر نہیں مانی جا سکتی ہے۔ اطاعت اور نیکی کے کام کی ہی نظر ماننا ضروری، گناہ کے کام کی نظر ماننا جائز نہیں ہے، اور مان لیتا ہے تو اسے پورا کرنا جائز نہیں ہے، اور چونکہ پرومس اللہ سے کرتا ہے اس لیے کفارہ دینا بھی ضروری۔ واضح ہے نا کہ عبادت، نظر کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو نظر عبادت ہے، اس لیے اس عبادت کو کسی اللہ کے سوا کے لیے کرنا شرک ہے، جیسا کہ بات آ چکی ہے۔ دوسرا مسئلہ جس حدیث سے معلوم پڑا وہ یہ ہے کہ اطاعت کی نظر پورے کرنا واجب ہے۔ اطاعت اور نیکی کے کاموں کی نظر ماننا، یہ بات بار بار ذہن میں رہے کہ نظر ماننا اچھا نہیں ہے، جہاں تک ہو سکے ہمیں نظر ماننا ہی نہیں چاہیے، ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اپنی محتاجگی کا اظہار کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کے بعد اللہ عطا فرما دے تو بھی خوش، اور نہ پوری ہو دعا، قبول نہ ہو، بظاہر نہ لگے، حالانکہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے جب تک کہ کوئی رکاوٹ نہ آ جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دونوں صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہیں اور اسی پر یقین رکھیں جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کریں، اس کا شکر ادا کریں۔ ہر صورت میں ہمیں اپنی چاہت پوری ہو گئی، ہماری ضرورت پوری ہو گئی، ہمارا کام مکمل ہو گیا، جو ہم چاہتے تھے اللہ نے دے دیا، تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور شکر، ظاہر کی طرف تو بہت بڑا شکر ہونا چاہیے، لیکن اگر مثال کے طور پر کوئی تکلیف تھی جو نہیں ٹلی، نہیں دور ہوئی، تو بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تب بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز اگر غیر چیز، نامناسب سی چیز بھی اگر آ جاتی سامنے، تو بھی اللہ کے نبی سے کوئی پوچھتا کیا حال ہے اللہ کے نبی، تو آپ کیا جواب دیتے؟ الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہے، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ۔ دوسری چیز یہ ہے اگر مثال کے طور پر ابھی جو ہم نے مانگا وہ ہمیں نہیں ملا، تو دینے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہ جانتا ہے بندے کو کیا دینا بہتر ہے، اس کے حق میں کیا اچھا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ابھی اگر ہمیں ہماری ضرورت کے مطابق ہمارا کام پورا نہیں ہوا تو آگے پورا ہو جائے، اس کے بعد پورا ہو جائے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ شکر گزاری سے نعمتیں ملتی ہیں اور مزید ملتی، خوب ملتی، نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور ناشکری کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں ضرور دوں گا، بہت زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو یہ چیز ہمیں اور اچھی طرح سے جاننے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ہو گئی بات، اطاعت کی نظر پورا کرنا واجب ہے، اور گناہ اور معصیت کی نظر پورا کرنا حرام ہے، کیونکہ وہاں پر حکم ہے پورا کرنے کا اطاعت میں، اور یہاں پر منع ہے گناہ کے کام۔ من نذر ان یطیع اللہ فلیطعہ، جو اطاعت کی نظر مانے اسے چاہیے کہ اطاعت کرے، حکم ہے۔ ومن نذر ان یعصی اللہ فلا یعصیہ، اور جو اللہ کی نافرمانی کی نظر مانے اس کو منع کیا جا رہا فلا یعصیہ، تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے، یعنی وہ نظر حرام کی، گناہ کی پوری نہ کرے بلکہ اس کا کفارہ دے۔ تو یہ چند باتیں تھیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو یہ جاننے کی توفیق عطا فرمائے کہ نظر عبادت ہے۔ نظر و نیاز کا جو طریقہ چل پڑا ہے، غیر اللہ کے ساتھ نظر کا معاملہ، نیاز کا معاملہ، یہ سراسر شرکی عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ امت کو، امت کے عوام کو اور خواص کو بھی
اللہ تعالیٰ اس شرک سے، اس بدعقیدگی سے اللہ تبارک و تعالیٰ آزاد ہونے کی توفیق عطا فرمائے، انہیں شرک سے اللہ تعالیٰ بچائے، ان کی حفاظت فرمائے، انہیں خالص توحید کے عقیدے پر جینے کی، اسی پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔